الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج 2 رمضان کے حوالے سے آپ کے سامنے سحری و افطاری کی فضیلت بیان کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی کما حقہ بیان کرنے کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے۔ حمد و ثناء کے بعد جو آپ کے سامنے میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ بقرہ کی آیت 187 ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے فجر کا سفید ڈورا سیاہ ڈورے سے، پھر تم روزے کو رات تک پورا کرو۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول کے بارے میں تفسیر خازن اور تفسیر در منصور اور عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے روایت کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ جب روزہ رکھتے تھے، پھر ان میں سے کوئی ایک شام کو افطاری کرنے سے پہلے سو جاتا تو اسے دوسرے دن کی شام تک بھوکا پیاسا رہنا پڑتا، اور جب کوئی مجامعت کرنے سے پہلے سو جاتا تو اسے دوسرے دن کی شام تک بھوکا رہنا پڑتا، پیاسا رہنا پڑتا۔ جب کوئی مجامعت کرنے سے پہلے سو جاتا تو پھر آئندہ رات تک اسے مجامعت کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ ایک انصاری شخص جس کا نام سرمان بن مالک تھا، وہ روزے کی حالت میں اپنے اہل کے پاس آیا اور شام کا کھانا طلب کیا۔ گھر والوں نے کہا، ہم آپ کے لیے تازہ اور گرم کھانا تیار کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ روزہ افطار کریں گے۔ انصاری کھانے کے انتظار میں سر رکھ کر سو گئے، اور گھر والے کھانا لائے تو وہ سو چکے تھے۔ گھر والوں نے کہا، کھاؤ۔ انہوں نے کہا، میں تو سو گیا تھا۔ انہوں نے کھانا کھایا، بلکہ انہوں نے کھانا وہ والا نہ کھایا، اور بھوک کی وجہ سے ساری رات جو ہے بل کھاتے ہوئے گزار دی۔ جب صبح کی تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور سارا معاملہ عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے سرما بن مالک کے متعلق ارشاد فرمایا، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو یہ آیت کریمہ کا نزول ہوا، جس کے اندر ارشاد نازل فرمایا کہ سحری کی اجازت تمہارے لیے ہے، سحری کی اجازت مرحمت فرمائی گئی۔ محترم سامعین و ناظرین، روزے میں سحری کو بلا شبہ عام مقام حاصل ہے۔ روحانی فیوز و برکات قطع نظر سحری دن میں روزے کی تقویت کا باعث بنتی ہے۔ ایک بندہ ہے سحری نہ کرے تو دن بھر وہ کمزور لاغر پڑا رہے گا، لیکن سحری کرے گا تو وہ چست اور توانا رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تلقین فرمائی کہ سحری ضرور کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، ایک گھونٹ پانی پی لو لیکن سحری ضرور کرو۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سحری آخری وقت کے اندر تناول فرماتے، آخری وقت کے اندر آپ کھانا کھاتے اور فوراً اپنا روزہ بند فرما دیتے۔ گویا سحری کا آخری لمحات میں کھانا سنت مبارکہ ہے، جس میں بے شمار حکمتیں اور برکتیں پوشیدہ ہیں۔ اللہ عز و جل کا کروڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں روزہ جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ساتھ ہی قوت کے لیے سحری کی نہ صرف اجازت مرحمت فرمائی بلکہ اس میں ہمارے لیے ڈھیروں ثواب بھی رکھ دیا، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعینوا بطعام السحر، کہ سحری کے کھانے سے مدد حاصل کرو، علی صیام النہار، کہ دن کو روزہ رکھنے کے لیے، فرمایا کہ دن کو روزہ رکھنے کے لیے سحری کے کھانے سے مدد حاصل کرو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خود ہمارے آقا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ روزہ رکھنے کے لیے سحری کیا کرو۔ محترم سامعین، سحر میں کس قدر برکات، اس بارے میں چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تسخروا فإن فی السحور برکہ، کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری کے اندر برکت ہے۔ یہ مختلف احادیث کی کتب سے احادیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صبح کو سحری لازم کرنا کیونکہ یہ مبارک کھانا ہے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث مبارکہ ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ السحور، کہ سحری کرنا کہ برکت والا کھانا ہے، سحری کا جو کھانا ہوتا ہے وہ برکت والا ہے، بس تم اس کو مت چھوڑو، اگرچہ تم ایک گھونٹ پانی کا پی کر اپنی سحری کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں پر رحمتیں بھیجتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فإن اللہ وملائکتہ یصلون علی المستسخرین، کہ سحری کرنے والوں پر یہ کیا ہے، رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ مسئلہ، سحری روزہ کے لیے شرط نہیں، البتہ جان بوجھ کر سحری نہ کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت سے محرومی۔ اور یاد رکھیے کہ اذان فجر نماز فجر کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ سحری کو بند کرنے کے لیے، روزہ بند کرنے کے لیے، سحری کا وقت ختم کرنے کے لیے۔ ہمارا یہ معمول بہت غلط ہے، صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ ہم لوگ سحری کے وقت انتظار میں رہتے ہیں کب مؤذن اذان دے تو ہم اپنا روزہ بند کریں، حتیٰ کہ یہاں تک لوگوں کا نظریہ ہے کہ جب تک مؤذن آخری الفاظ لا الہ الا اللہ نہ کہے اس وقت تک ہم کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، ایک وقت ہے، ایک محدود ٹائم ہے، ایک جگہ ہے، وہاں آ کے سحری کا وقت ختم ہوتا ہے، وہاں سے آگے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، تو ہم سحری کو فجر میں داخل کر دیتے ہیں، روزہ ہمارا صبح ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاط برتنا ہماری ضروری ہے۔ سحری کے اندر تاخیر افضل ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ سے روایت ہے کہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں۔ ایک، افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر کرنا، نمبر 3 قیام میں ہاتھ پر ہاتھ رکھنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ رب العزت کے ہاں محبوب ترین چیزیں ہیں۔ اب سحری کے اندر کیا استعمال کیا جائے؟ کھجور کا استعمال سحری میں سنت مبارکہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم السحور التمر، کہ بہترین سحری جو ہے وہ کھجور ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا نعم سحور المؤمن التمر، کہ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ محترم سامعین، سحری میں تاخیر
جبکہ افطاری میں جلدی کرنا مستحب ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ غالب رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کریں گے، کیونکہ یہود و نصارہ اس میں تاخیر کرتے تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنے بندوں میں وہ سب سے زیادہ پسند ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور سب سے افضل افطاری کون سی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک افطاری میں سب سے افضل افطاری کھجور سے کرنا ہے، پھر چھہارے سے کرنا ہے۔ طرح طرح کی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، فروٹ ہوتے ہیں، ہم کیا ہے اس وقت اتنے جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں کہ ہم کبھی کون سا فروٹ اٹھاتے ہیں، اٹھا کے منہ میں ڈالا، کبھی کون سا اٹھایا منہ میں ڈالا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ افضل کھجور سے روزہ افطار کرنا ہے، اور پھر چھہارے سے، اور پھر پانی، جیسا کہ حدیث پاک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، تر نہ ہوتی تو خشک کھجوروں یعنی چھہاروں سے، اگر چھہارے بھی میسر نہ ہوتے تو چند چلو پانی پی کر اس سے روزہ افطار فرما لیتے۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت انس بن مالک سے ایک اور حدیث پاک روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھجور پائے تو اس کے ساتھ افطار کرے، اور جو کھجور نہ پائے تو پانی سے افطار کر لے، کیونکہ یہ بھی پاک ہے۔ آج کل ہم طرح طرح کی مشروبات ہیں تو وہ پہلے پینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بدن کے لیے، جسم کے لیے ضروری ہے۔ پانی سے بڑھ کے کون سی خالص چیز ہے؟ اب ایک بندہ خود روزہ رکھتا ہے، افطار کرتا ہے، اس کے فضائل آپ نے سن لیے۔ اب اگر کسی دوسرے شخص کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اس کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ روزہ خود افطار کرنا تو سنت ہے ہی، مگر دوسروں کو افطار کروانا صرف سنت نہیں بلکہ ڈیروں ثواب کا باعث ہے، جیسا کہ زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا، او جازا غازیاً، یا غازی کے لیے سامان جہاد تیار کیا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص کو بھی اسی ہی کی طرح ثواب ملے گا، جتنا غازی کو ثواب مل رہا ہے اس سامان کے ذریعے جہاد کرنے کا، اور اسی طرح روزہ رکھنے والے کو جتنا روزہ رکھنے کا ثواب ملا، افطار کروانے والے کو بھی اللہ اتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم خشیت املاک، کہ ہم اس ڈر سے کہ کہیں ہمارا کھانا ختم نہ ہو جائے، ہمارے لیے کم نہ پڑ جائے، کل کے لیے پتہ نہیں بچے گا نہیں بچا، ہم اس ڈر سے کسی کا روزہ افطار نہیں کرواتے۔ حضرات ذی وقار، بڑی سوچنے کی بات ہے، اور کتنا بڑا اجر ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، آپ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان میں رزق حلال سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا، رزق حلال سے کسی روزے دار کا روزہ افطار کروایا تو اس پر رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ افطار تو ایک دن کرایا، لیکن تمام راتوں کے اندر فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اور لیلۃ القدر کو حضرت جبریل امین اس شخص سے مصافحہ کریں گے، ہاتھ ملائیں گے، اور جس سے جبریل امین مصافحہ کر لیں اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور اس کے آنسو کثرت سے جاری ہو جاتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، کتنی بڑی بات ہے۔ حضرت سلیمان فارسی سے ایک اور روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو اس ماہ میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا اور اسے روزے دار کی مثل اجر ملے گا اور روزے دار کے ثواب سے کچھ بھی کم نہ کیا جائے گا۔ یہ نہ ہو کہ روزے دار کا اجر لے کے اس کو دے دیا، بلکہ اس کے اندر ذرا بھی کمی نہ ہوگی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک روزے دار کو روزہ افطار کروانے کی مالی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب ہر اس شخص کو عطا فرمائے گا جو ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک چلو پانی سے یا ایک کھجور سے کسی کا روزہ افطار کروائے۔ یعنی ضروری نہیں کہ بڑی بڑی نعمتیں، فروٹ کے انبار ہوں، کھانے کے انبار لگے ہوئے ہوں، منچیز کے کھانے ہوں، وہاں پہ باربیکیو رکھا ہوا ہو، نہیں، بلکہ کسی نے ایک گھونٹ اگر دودھ کا پلا دیا روزہ افطار کرنے کے لیے، ایک گھونٹ پانی پلا دیا، اگر ایک کھجور کھلا دی تو اس سے بھی اس کو اتنا ہی اجر عطا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اسے ایسا جام پلائے گا کہ وہ پھر کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ روزہ افطار کروانے والے کا اجر ہے۔ حضرات ذی وقار، تمام احادیث سے معلوم ہوا کہ مومن کو روزہ افطار کروانے کی بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں جن سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ممکن کوشش کریں ماہ رمضان میں اپنی استطاعت کے مطابق اپنے مومن بھائیوں کے لیے افطار کا اہتمام کریں، کیونکہ اس سے آپس میں محبت بڑھے گی، اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہوگا، اور یہ دنیا اور آخرت کی بلائیاں بھی جو ہیں وہ ہمیں نصیب ہوں گی۔ ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہم ان کو افطار پہ بلائیں۔ یہ جو افطاری کا نظام ہے نا، آج کل سیاسی افطار پارٹی ہو رہی ہے، آج کل دوسروں کو دکھانے کے لیے، اپنے آپ کی بڑھوتری کے لیے، انا کے لیے یہ افطاری ہوتی ہیں، ان کا کوئی اجر نہیں، سب ضائع ہوتا ہے۔ افطاری کریں للہ فی اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، اپنی بیٹیوں کو بلائیں، ان کو کھلائیں، اپنے بیٹوں کو بلائیں، ان کو کھلائیں، اپنے بھائیوں کو بلائیں، اپنی بہنوں کو بلائیں افطار کے اوپر، اور ان کو بلا کے افطار کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارا آج کا یہ پہلا روزہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آنے والا دوسرا روزہ ہمیں رکھنے کی ہمت اور طاقت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔